اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مبارک خاک سے پیدا ہوئے، اردو میں مقولہ ہے نا کہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج ابو بکر اور عمر، شیخین ان کو کہتے ہیں، ابو بکر اور عمر مصطفیٰ کے قدموں میں ہیں۔ اب سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا کمال ہوگا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں آج بھی موجود ہے۔ ایک بہت زبردست صاحب کشف اللہ کے ولی ہیں، نام ہے ان کا روز بہا بکلی، کمال کے ہیں۔ عرائس البیان آپ کی تفسیر بھی ملتی ہے۔ روز بہا بکلی نے بھی ایک بڑا پیارا جملہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں غار میں 3 دن اور 3 راتوں کا قیام ہوا۔ 3 دن اور 3 راتیں۔ اس غار میں اندر جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باہر ایک محفوظ جگہ پر کھڑا کیا، خود اندر گئے، غار کو صاف کیا، جو سوراخ تھے اپنا امامہ شہید کر کے ان سوراخوں میں وہ کپڑا ڈال دیا۔ ایک سوراخ تھا تھوڑا بڑا تھا، اس کپڑا ختم ہو گیا تو اس پہ اپنا انگوٹھا رکھا، اور انگوٹھا رکھنے کے بعد محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں تشریف لے کے روز بہا بکلی فرماتے ہیں، ایک تو ظاہری ہے نا، جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو حکم ہے کہ 7 چکر لگانے کے بعد وہاں 2 رکعت نفل آپ نے لازمی پڑھنے ہیں، اس کے قریب پڑھنے ہیں، مطاف میں کہیں بھی پڑھ لیں، یا بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب قریب پڑھیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ایک تو اس کا معنی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ کا مصلی کا معنی یہ ہے مقام ابراہیم کو مصلی گاہ بنا لو، اور ایک معنی جو اہل لغت نے لکھا ہے وہ ہے کہ مقام ابراہیم، اس کا لغوی طور پر معنی یہ ہے وہ مقام جو سب سے زیادہ نرم ہو، سب سے زیادہ سافٹ مقام ہو، اسے مصلی گاہ بناؤ۔ تو لینگویج کے اعتبار سے حکم یہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ کا عمومی معنی یہ بھی بیان کیا اپنے دل کو مصلی گاہ بناؤ۔ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو صرف پیشانی نہ جھکے، یہ جو مصلی ہے نا، یہ سمجھو تمہارا دل ہے، اپنا دل بچھاؤ اللہ کے سامنے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنا دل بچھاؤ اللہ کے سامنے۔ جب اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے نا، پیشانی جھکانی ہے، سجدہ کرنا ہے، تو دل کو مصلی گاہ بناؤ، مطلب دل متوجہ ہو الی اللہ۔ ہماری پیشانی تو ادھر ہے لیکن ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، دل بچھا ہوا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مصلی درست نہیں۔ اور نماز سے جو لذت لینی ہے نا، وہ لذت ملے گی تب جب مصلی ٹھیک ہوگا، دل ٹھیک ہوگا۔ یہ معنی بھی بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے جانے سے قبل صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا، جس جگہ پر جو لگانا تھا وہ لگا دیا، صفائی کرنے کے بعد جہاں بیٹھنا تھا وہاں بیٹھ گئے، اس جگہ پر ایڑی رکھ دی، انگوٹھا رکھ دیا۔ اب محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اب تشریف لائیے۔ روز بہا بکلی فرماتے ہیں وہ غار اصل میں مثال قلب ہے۔ اس غار کی مثال اس سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ہے کہ وہ غار جو ہے وہ مثل قلب ہے۔ اس قلب کو جب تک حب صدیق سے پاک صاف نہ کرو، اس دل میں، اس غار میں مصطفیٰ کبھی نہیں آئیں گے۔ پہلے ابو بکر کو لے کر آؤ، ابو بکر تمہارے دل کو طیب و طاہر کرے،
मुस्तफा की जलवा गरी हो जाए। फिर रोज वहाब अकली फरमाते हैं, जब महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, अब महबूब अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानू पे सरे मुबारक रखा। एक लम्हे के लिए वो जलवा देखिएगा। वो अच्छा तीन दिन 3 रातें महबूब अलैहिस्सलाम का मुबारक चेहरा अबू बकर की गोद में है। कभी अबू बकर महबूब अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक पर हाथ फेरते हैं, कभी महबूब अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक को दबाते हैं, कभी महबूब की जुल्फों को देखते हैं, पेशानी को देखते हैं, महबूब के उस वद्दुहा के चेहरे को देखते हैं। रोज वहां बकली फरमाते हैं, जब रात होती तो महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पे एक ऐसा नूर होता, मैंने महबूब की पेशानी में अल्लाह के अर्श को देखा है। ये 3 दिन 3 रातें। अच्छा, फिर सिद्दीक़ अकबर को डर भी था। कुरान करीम फुरकान हमीद में आयात तय्यबात मौजूद है। डर क्या था कि कहीं से काफिर ना देख ले, कहीं से को वो ना हो, क्योंकि आप हिजरत के लिए निकले थे ना। डर किसको था? अबू बकर को। अच्छा, कुरान करीम फुरकान हमीद में परवरदिगार आलम ने आयत तय्यबा नाजिल फरमाई, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। अब खिताब होना है अबू बकर से। अल्लाह अबू बकर से फरमा रहा है, ला तहज़न, मेरे महबूब अपने यार को कह दो, ला तहज़न, गम न कर, गम न कर, इन्नल्लाह मआना, अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है। टेंशन किसको थी? सिद्दीक़ अकबर को। यह भी कहा भी गया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, डरे नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अब अगली जो आयत है ना, फ़अंज़लल्लाहु सकीना, अल्लाह ताला ने सकीना नाजिल किया, सुकून नाजिल किया, वो नाजिल किया कल्बे मुस्तफा पे। गम किधर था? कल्बे अबू बकर पे। और सकीना नाजिल किधर हो रहा है? कल्बे मुस्तफा पे। ठीक है। कमाल का नुक्ता लिखा है रोज बहा बकली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अपने महबूब के सबसे ज्यादा करीब हस्ती को भी सुकून मुस्तफा के दिल से देता है। हालांकि सीधे सीधे अबू बकर पर सकीना नाजिल हो जाता, परवरदिगार आलम सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर सकीना नाजिल होता। डायरेक्ट नाजिल होना कुछ और बात है, और मुस्तफा के दिल से आना कुछ और बात है।